بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے تو کشمیر کی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر چلائی گئی میڈیا پہ، اور خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ پھر فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ وہاں پہ گئے، کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی صحت کیسی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی آنکھ کی حالت کیسی ہے۔ انہیں قید تنہائی کا ایک ٹارچر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کے اوپر جتنے مقدمات ہیں، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ درست ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا آپ ایک قیدی کے تمام حقوق چھین سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو ناکردہ جرائم کی سزا دی جا رہی ہے، یعنی کسی بھی عدالت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جائے۔ قید تنہائی خود ایک ٹارچر ہے، اور کسی عدالت نے عمران خان صاحب پہ ٹارچر کرنے کا حکم نہیں دیا، یا اپنے فیصلے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور یہ کتنا بڑا ٹارچر ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں 5 مہینے تک بالکل اکیلا تھا، ایک چھوٹی سی کار کے اندر، ایک چھوٹی سی جگہ پہ انہوں نے مجھے پھینک دیا تھا، اور میں 5 مہینے تک بالکل اکیلا تھا۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کتنا تکلیف دہ ہے جیسے عمران خان کو اس وقت رکھا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ذہنی اذیت ہے، یہ جسمانی ٹارچر سے بھی بڑا ٹارچر ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گئے، جنید اکبر بھی گئے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، شاہد خٹک اور دیگر لوگ بھی گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے پورا اسپتال چیک کیا، عمران خان کو یہاں پہ اسپتال میں نہیں لایا گیا۔ یہ خبر کیوں چلوائی گئی؟ کسی سورس نے دی ہوگی۔ اب بہت ممکن ہے کہ میڈیا کو اپنے کسی سورس سے یہ خبر مل گئی ہو اسپتال میں۔ بعض اوقات کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے، غلط خبر بھی چل جاتی ہے، خبروں کا فلو بہت تیز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ماحول ایسا ہے آج کل، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے شک کی نظر سے، کہ بہت ممکن ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے کسی چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں ان کے پلے تو ککھ نہیں ہے، جو کشمیر میں انہوں نے کر چھوڑا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اب کشمیری ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کشمیریوں کا رد عمل پاکستانیوں کے رد عمل سے مختلف نکلا، یعنی اگر لاہور کے لوگ ایک دن بھی اس طرح نکلتے، لاہور کی جو آبادی ہے وہ ٹوٹل کشمیر کی آبادی سے ڈبل سے زیادہ ہے۔ کشمیری تو 4.5 ملین ہے، اور لاہور میں 1 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے۔ صرف لاہور کے لوگ ہی کشمیریوں جیسا رد عمل دیتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی۔ 1 لاکھ کے قریب گھروں میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لیکن کسی نے بادر ہی نہیں کیا۔ اور کشمیر میں جب پولیس جاتی ہے یا FCC جاتی ہے، وہاں سیکورٹی فورسز کے لوگ جاتے ہیں، وہ جب چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ابھی کوٹلی سے تازہ مناظر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کئی علاقوں سے مناظر آ رہے ہیں کہ لوگ پولیس کو ہی گھیر لیتے ہیں، یعنی کسی کے گھر میں پولیس گھسی ہے، پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے پولیس کو گھیر لیا۔ بتاؤ جی کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے گھر میں کیوں گھسے ہو؟ وارنٹ دکھاؤ، کوئی قانونی کاروائی کر رہے ہو تو اس کا جواز دو۔ تو لوگ پکڑ لیتے ہیں پولیس کو، وہاں پھر پولیس منتیں کر رہی ہوتی ہے جی کہ آپ واپس جانے دیں۔ مراد سعید نے ناظرین یہاں پہ ایک ٹویٹ کیا ہے اس ساری سچویشن کو لے کر کہ جناب شاید یہ حکومت جانے والی ہے۔ تو میں آپ کو کلیئرلی پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی جو ایک انشورنس ہے نا، وہ شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری ہیں۔ یہ شریفوں کا خاندان اور زرداریوں کا خاندان، ان کی نوکری عاصم منیر صاحب نے کرنی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب شریفوں کی اور زرداریوں کی انشورنس عاصم منیر کے جوتے پالش کرنے میں، یہ اب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں، کیونکہ عوام ان سب سے نفرت کرتی ہے۔ آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیں سوشل میڈیا کے اوپر، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا چھوڑیں، آپ پاکستان کے اندر کسی بھی بندے سے پوچھیں تو لوگوں کو آپ کو پتا چل جائے گا، یا پاکستان کے باہر تو میں ملتا ہوں لوگوں کو، یہ سارے پاکستانی ہیں جو مجھے ملتے ہیں، کوئی نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ اسی طرح PMLN اور پیپلز پارٹی بھی بہت نفرت سمیٹ چکے ہیں، تو عوام میں تو یہ لوگ جا نہیں سکتے۔ اب انشورنس پالیسی یہ ایک دوسرے کی ہے۔ عاصم منیر کے پاس فوج کی طاقت ہے، بندوق ہے، اور یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، انہوں نے مل کے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے، اور یہ سارے مل کے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی لگتا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی، کوئی نیا الیکشن آ جائے گا، کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تو نہیں ہوگا۔ جب تک آپ انگلی ٹیڑھی نہیں کریں گے گھی نہیں نکلے گا۔ یہ بات سہیل آفریدی نے کی تھی ایک دن، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب آرام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یعنی یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا، یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو سہیل آفریدی یہ بات کہہ کر گئے، اور بڑے زوردار طریقے سے کہہ کر گئے کہ رمضان میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ رمضان کے بعد چھوٹی عید آئی، پھر کچھ نہیں ہوا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا، بقرعید آ گئی، بقرعید میں کچھ نہیں ہوا، بقرعید کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، آگے بھی کچھ نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے، وہ اب مفاہمت کی پالیسی پہ چل پڑے۔ مریم نواز سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن ایک بات انہوں نے زبردست کہی تھی،
جب وہ اپوزیشن میں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پی ایم ایل این نے تھوڑی بہت جتنی وہ مزاحمت کر سکتے تھے انہوں نے کی, اور پھر مفاہمت بھی شاندار طریقے سے ہوئی. لیکن وہ جو مزاحمت انہوں نے کی نا, وہ ملی بھگت کر کے کی تھی. جنرل باجوہ کے ساتھ, جنرل فیض کے ساتھ, جنرل ندیم انجم کے ساتھ انہوں نے مل کے مزاحمت بھی مل جل کے کی تھی, ہلکی آنچ کے اوپر. لیکن یہاں تو مزاحمت کرنے والوں کو جو کیا جاتا ہے, نشان عبرت بنایا جاتا ہے, وہ گولیاں ہی مار دیتے ہیں سیدھی. ہم سب جانتے ہیں. مراد سعید نے ٹویٹ کر کے لگ بھگ ویسی بات کی ہے. مراد سعید نے کہا جناب کہ گلگت بلتستان کے انتخابات اور گزشتہ دنوں کوٹلی اور اس سے قبل راولہ کوٹ میں دہرائے گئے 26 نومبر اور مریدکے کی تاریخ سے ان عناصر کی خوش فہمی کا تو تدارک ہو گیا ہوگا جو سمجھتے تھے کہ خدائی کے دعوے داروں کے سیاہ دلوں میں رحم کی کوئی رمق باقی ہوگی. یعنی کوئی رحم نہیں ہے ان کے دل میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپنی حکومت گرائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو 20 سال کے پلان بنا کر آئے ہیں. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, یہ تو حقیقت ہے. تو جتنے مرضی آپ نے پلان بنائے ہو, ایک پلان میرے رب کا ہوتا ہے, میرے رب کا. حکومت کسی کی بھی نہیں رہتی, وہ صرف رب کی باقی رہتی ہے. اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں نا, وہ تاریخ میں نشان عبرت بنتے ہیں, اور یہ لوگ بنیں گے. ان کو جواب دینا پڑے گا اس جہان میں بھی, اگلے جہان میں بھی. اور پھر مراد سعید نے دوبارہ سے مزاحمت کرنے پہ زور دیا. انہوں نے کہا جناب آپ ان سے امید نہ لگائیں بالکل بھی. اور پاکستان کے اندر جو ہے حکمرانوں نے جو کچھ کیا اس سے ایک عدم استحکام پیدا ہوا ہے. پارٹی کو توڑ دیا گیا, عوام سے ان کا حکمران چننے کا جو حق ہے وہ چھین لیا گیا. نہتے کشمیریوں پہ گولیاں اب برسائی گئی ہیں, اس سے پہلے بھی قتل عام کیا گیا ہے. مرید کے والوں نے مثال دی, باقی مثال دی. عمران خان اگر آج باہر ہوتا تو آج عمران خان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق میسر ہوتے اور ان کا پیغام باہر آ سکتا, تو انہوں نے یہی کرنا تھا اور اس سے بڑھ کے کرنا تھا. انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا تھا. یہ مراد سعید کا دعویٰ ہے. پھر انہوں نے کہا میری اطلاعات کے مطابق پارٹی نے کل پارلیمان کے باہر احتجاج کی کال دی ہے. ان سے بھی گزارش ہے کہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی اور ملک کو بچانے کے لیے عمران خان کی رہائی پر گفتگو ہو. انشاءاللہ میرے حلقہ انتخاب میں, انہوں نے کہا 13 جون 2026 بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے مٹا چوک میں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف اور ملک بچانے کے لیے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ ہوگا. سوات کے تمام کارکنان اس میں بھرپور شرکت کریں. اگر ہم آج ایک دوسرے کا بازو نہ بنے تو ایک ایک کر کے ہمیں ایسے ہی ماریں گے جیسے 25 مئی 2022 سے لے کر 26 نومبر 2024 تک تحریک انصاف کو مارا, جیسے مریدکے میں مارا, جیسے کوٹلی میں مارا, جیسے راولہ کوٹ میں مارا, جیسے برسوں سے بلوچستان, فاٹا اور خیبر پختونخوا میں مار رہے ہیں. بنگالیوں کو بھول گئے, ان کو بھی مارا تھا. بہرحال مراد سعید نے بھی وہ غلط فہمی دور کی ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے, رل مل کے چلا رہے ہیں. یہ صرف تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ مزاحمت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن ایک اچھا کام کیا پی ٹی آئی نے. یہ جو ناراض ارکان والا ایک ڈرامہ چل رہا ہے نا یہ پی ٹی آئی کے اندر, کہ جناب ہم ناراض ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی جاتی, بھائی تسی آپ کر لو. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی عمران خان کا ٹویٹ بھی ری ٹویٹ نہیں کیا. آپ اندازہ کریں, ایسے بزدل لوگ ہیں, وہ لوگ نکل کے آگے چھلانگیں مار کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ سہیل افریدی نے نہیں کیا تو فلانے نے نہیں کیا تو